السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہم سب کے مقدوم و محترم جناب صدر عالی قدر فقیہ النفس عالم دین آل انڈیا مسلم اصلاح بورڈ دارالقضاء کمیٹی کے کنوینر جناب حضرت مولانا عتیق احمد دستوی صاحب حفظهم اللہ دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین دینی بہنوں، آج کا یہ اجلاس ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ اس میں قاضی شریعت کو تفویض قضا کنوینر دارالقضاء کمیٹی کی طرف سے انشاءاللہ وہ عمل میں آئے گا اور قضا کی سرٹیفکیٹ پیش کی جائے گی اور انہیں کار قضا کی ذمہ داری سپرد کی جائے گی، اور اسی مجلس میں انشاءاللہ کوندوا کے اس خطے کے لیے دارالقضاء کا قیام بھی عمل میں آئے گا اور قاضی شریعت کو حلف بھی دلایا جائے گا۔ یہ کام جناب صدر انشاءاللہ اخیر میں فرمائیں گے۔ مجھے آج اس معتبر اور منتخب مجلس میں دو گزارشات پیش کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام قضا یہ ہماری دینی، شرعی، ملی ایک ضرورت ہے اور دینی فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس خدمت کو انجام دیا، ان کے اصحاب نے انجام دیا، اور یہ سلسلہ زمانے نبوت سے تا ہنوز جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شریعت کی زبان میں اس کو فریضہ محکمہ اور سنت متبعہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے جو بہت محکم ہے اور یہ ایسی سنت ہے جو ناقابل تنسیخ ہے۔ آج الحمدللہ پونے کے اس کوندوا علاقے میں جو قیام دارالقضاء کا اعلان ہوگا، اسی فریضہ محکمہ اور سنت متبعہ کی تعمیل ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن کریم نے جو بات کہی ہے کہ ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی مومن یا کسی مومنہ کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ میں فیصلہ فرما دیں تو وہ اپنے دل میں کوئی اور بات محسوس کرے۔ گویا کہ قرآن و حدیث کے فیصلے کے بعد مومن کا یا مومنہ کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی اپنی طرف سے تین خال نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سمجھ کر سر تسلیم خم کر دینا۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر لعن و لعن کرے، اور چڑھا کرے اور اس کے تعمیل میں اپنی طرف سے فسو پیش کرے،
قرآن کریم نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب قاضی شریعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان کے تنازعات میں معاملات کو فیصل کرنے کے لیے طلب کرے تو مومن کو چاہیے کہ فوراً قاضی شریعت کی طلب پر وہ حاضر ہو، ٹال مٹول نہ کرے۔ یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو ان پر لازم ہے کہ وہ سمعنا کہے، ہم نے سنا اور اطاعت کی، وہ حاضر ہو۔ گواہوں کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا اذا دعوا شہداء، کہ جب شاہدوں کو بلایا جائے تو وہ ٹال مٹول نہ کرے تاکہ احقاق حق ہو سکے اور مظلوم کو انصاف مل سکے، ضیاء حق سے بچایا جا سکے۔ یہ مقصد ہے نظام قضا کا۔ قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہیں کسی قوم کی، کسی خاندان کی، کسی قبیلے کی، کسی کمیونٹی کی، کسی سوسائٹی کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، عدل کے راستے سے ہٹ جاؤ اور فلاں خاندان اور فلاں آدمی اور فلاں لوگوں سے، چونکہ ہمیں کچھ دلی اور ذہنی تناؤ ہے اور اس سے بھید ہے اس لیے ہم راہ راست سے ہٹ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں جرم پر آمادہ نہ کرے یہ بات کسی قوم کی دشمنی، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ بھی تم انصاف نہ کر سکتے، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقویٰ، اس لیے کہ یہی انصاف کا راستہ اللہ سے ڈر کا قریب ترین راستہ۔ بس مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ نظام قضا کی تعمیل کریں، اور یاد رکھیے کہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، نکاح کا وہی معاملہ ہوگا جو قرآن کریم نے فرمایا۔ ہم غور کریں تو ایک چیز ہمارے سامنے واضح طور پر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، اور مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ہے۔ یہ تفصیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نہیں بتائی، بلکہ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جانور میں کتنا ادا کرنا ہے، سونے چاندی میں کتنا، کرنسی میں کتنا، پیداوار میں کتنا، یہ تفصیل اللہ رب العزت نے نہیں بتائی، صرف مطلق اور اجمالاً کہا وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ساری تفصیل اور تشریح آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن آ جائیے معاملات اور نکاح کے ابواب میں اور ایسے معاملات میں جس میں 2 مسلمانوں کے درمیان، 2 خاندان کے درمیان اور 2 فیملی کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، تو قرآن کریم نے فرما دیا کہ دیکھو فلاں اور فلاں 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 خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لسٹ بتا دی، وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، ماں سے، خالہ سے، پھوپھی سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، تفصیل بتا دی، رضائی ماں سے، ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور یہ جو لسٹ بیان کر دی گئی ہے جن خواتین کی، ان کے علاوہ دیگر خواتین سے تم نکاح کر سکتے ہو مہر کے ساتھ۔ کتنی شادیاں کر سکتے ہو، قرآن نے پوری تفصیل بتائی اور لوجک کے ساتھ بتائی اور سب کی حکمت اور وجہ بتائی، اور فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ کس سچویشن میں، کن حالات میں تمہیں کون سا پروسیس اختیار کرنا ہے، یہ قرآن نے بتایا۔ مہر کی ادائیگی فرض ہے، لازم ہے یا نہیں، قرآن نے بتایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً،
بیوی کا خرچہ شوہر پر واجب ہے. قرآن نے بتایا وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. کسب معاش کی ذمہ داری شوہر کی ہے. قرآن نے بتایا الرجال قوامون علی النساء بما الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. بچوں کی پرورش اور پرداخت کی ذمہ داری شوہر پر واجب ہے. قرآن نے کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے پوری تفصیل اور پروسیس قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. ایک بھی شق کو نہیں چھوڑا. فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. پڑھ جائیے پوری آیت. جھگڑے کو نمٹانا اور زندگی جب اس سٹیج پر پہنچ جائے جہاں دونوں کی موافقت اور رفاقت ممکن نہ رہ سکے اور ساتھ رہنا زحمت بن جائے تو کس سسٹم سے اس کو الگ کرنا ہے اس کی تفصیل بھی قرآن نے بتائی. اللہ نے براہ راست بتایا. وراثت کا معاملہ اٹھائیے. ہر ایک کے حق کی تفصیل خود قرآن کریم نے بتائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں چھوڑا. یہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی فوقیت کو بتاتا ہے. اب ہمارا ایمان ہے کہ صاحب نکاح تو ہے. نکاح اسی اصول پر ہوگا جو قرآن نے کہا ہے اور نص قطعی سے جو ثابت ہے. ٹھیک ہے. لیکن نکاح کے بعد جو قرآن نے کہا کبھی طلاق کی بھی نوبت آ سکتی ہے, کبھی عدت کی بھی نوبت آ سکتی ہے. عدت کا حکم بھی تو قرآن سے ہے. عدت کا حکم کہاں سے ہے؟ وہ بھی نص قطعی سے ہے. اب ایک خاتون نے عدت گزار لی, وہ فارغ ہو گئی ہے, اس کے باوجود اس خاتون کا مینٹیننس کے لیے کورٹ میں جانا کیا یہ اسلامی روح ہے؟ کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا ہمارے درمیان سے ایک مسلمان اپنی بچیوں کو لے کر کورٹ میں نہیں پہنچتا؟ وہ مطلقہ ہو گئی ہے پھر بھی اس کو نفقہ چاہیے, اس کو مینٹیننس چاہیے. وہ حرام مال کے لیے جا رہا ہے جبکہ اس کا ایمان اس بات پر ہے کہ عدت گزرنے کے بعد زوجیت کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. یہی ہے. یہاں پر امتحان ہے اس کے ایمان کا. یہاں پر امتحان ہے اسی آیت کریمہ پر چلنے کا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانے گا. کہاں مانا ہے؟ نہیں مانا. وراثت کا حکم قرآن نے دے دیا. ہمارے درمیان اختلاف ہے, آئے دیکھیں قرآن کا کیا حکم ہے. ہم نے نہیں مانا, ہم چلے گئے کورٹ میں اور بعد میں کہتے ہیں کہ صاحب فلاں ہو گیا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. احکام الہی کو چھوڑ کر دوسرے احکام کی طرف ایک صاحب ایمان کا جانا یہ تو فسق, فجور, ظلم اور کفر کی نشانی ہے. یہ صاحب ایمان کی علامت نہیں. مسلمانوں لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیں اور گردن جھکا دیں. ہماری زندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے مسجد میں امام کے پیچھے اقتداء اور اتباع کی اور امام نے جب رکوع کیا ہم نے رکوع کیا, جب سجدہ کیا ہم نے سجدہ کیا, جب انہوں نے سلام پھیرا ہم نے پھیر دیا اور مسجد کے دروازے سے نکل کر آئے. تو نکاح کے معاملے میں کس کا حکم چلے گا؟ طلاق کے معاملے میں کس کا حکم چلے گا؟ ازدواجی زندگی کے معاملے میں کس کا حکم چلے گا؟ خاندانی جھگڑوں کے معاملے میں کس کا حکم چلے گا؟ ایک صاحب ایمان کے لیے تو قرآن اعلیٰ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت ہے اور وہی اس کی زندگی کا اثاثہ. اس لیے ہمارے ہاں جو ہم میں یہ غلط فہمی ہے یا ہمارے دلوں میں احساس کمتری ہے, اس احساس کمتری کی دبیش چادر کو چاک کر کے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی جو وسعتیں ہیں اور اسلام میں جو ہماگیریت اور آفاقیت ہے وہ دنیا کے کسی مذہب کے قانون میں نہیں ہے, دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں وہ چیزیں نہیں ہیں. میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں, تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی ہے. آپ آئیے اور تمام تنگیوں کا علاج خود ہمارے نظام میں ہے. قاضی کی جو ذمہ داریاں ہیں
اور نظام قضا آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عہد صدیقی، عہد فاروقی، عہد عثمانی اور اس کے بعد شدہ اس ملک میں بھی عرصے تک نظام قضا چلتا رہا۔ درمیان میں 100-200 سال جو اس میں کسی وجہ سے ظلم یا غلامی کے دور میں اس کا نظام درہم برہم ہوا۔ 1921 میں امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو امارت شریعہ قائم کیا، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے جو جمعیت علماء ہند کے بھی بانیوں میں ہیں، اور آپ نے امارت شریعہ بہار میں قائم کیا اور نظام قضا کی بنیاد ڈالی۔ الحمدللہ ہم اس کے فیض سے آج بہرور ہو رہے ہیں، اور پورے ملک میں جو نظام 100 سال پہلے حضرت نے قائم کیا تھا اور ان کی دور رس نگاہوں نے دیکھا تھا، آج اس نظام قضا کو پورے ملک کے لوگ قبول کرنے پر آمادہ ہیں، اور اس بات پر معترف ہے کہ ہمارے تنازعات کا حل صرف اور صرف نظام قضا میں ہے۔ الحمدللہ آل انڈیا مسلم فصل بورڈ کے تحت 68 دارالقضا ملک کے طول و عرض میں قائم ہو چکے ہیں، اور اس وقت آل انڈیا مسلم فصل بورڈ پوری جرت، پورے حوصلے، جوان مردی اور چیلنجز کا مقابلہ پوری مستعدی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں کر رہا ہے۔ صدر بورڈ جناب حضرت مولانا محمد عابد حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور مضبوط فکر و خیالات کے حامل صاحب عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم فصل بورڈ اور امیر شریعت عیسیٰ جھارکھنڈ کی قیادت میں جو بورڈ کارنامہ انجام دے رہا ہے، ایک طرف نظام قضا پر ملک کے عدالت عظمیٰ سے تلوار لٹکانے کی کوشش جاری ہے، دوسری طرف ملک کے اعلیٰ مجلس مقننہ سے اس کے خلاف کوئی مضبوط قانون بنا کر اس کے راستے کو مکفل اور مضبوط کرنے کی پلاننگ ہے، تو تیسری طرف ہمارے بزرگوں کا حوصلہ یہ ہے کہ ایسے ناگزیر حالات میں بھی کونے میں آ کر مسلمانوں کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے نظام قضا کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اور اس بات کا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں، اے موج بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے دھیرے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، ہم تو اس میں آ گئے ہیں، اور ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، جس بات کی ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور حوصلے کے ساتھ کریں گے۔ اور دو مسلمان اگر اپنا معاملہ قرآن و حدیث کے مطابق حل کرانا چاہتا ہے، ایمان کی بنیاد پر اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کے پاؤں میں بیڑی اور ہاتھوں میں زنجیر ڈال سکے اور یہ کہہ سکے کہ تمہیں اسلامی قانون کے مطابق عمل نہیں کرنا۔ ہاں، جو مسلمان اپنے اسلامی شریعت سے متفق نہیں ہے اور وہ اسلامی قوانین کے مطابق اپنے معاملات کا حل نہیں چاہتا ہے، آل انڈیا مسلم فصل بورڈ یا ہمارے بزرگان ان کو جبرن اور قہرن بزور طاقت اس کو گھسیٹ کے نہیں لاتے، ان کے لیے ملک کے وہ قوانین ہیں جس پر وہ چلنا چاہے اس کو مکمل اختیار۔ قاضی کو اللہ تعالیٰ ایک الگ سے ویل پاور عطا فرماتے ہیں، اور میں اس کی ایک مثال دے کر بات آگے بڑھوں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اللہ نے دونوں کو نبی بنایا، دونوں کو علم اور حکمت عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ علم اور حکمت تو ہم نے دونوں کو دیا، لیکن اسپیشلائزیشن اس معاملے میں، معاملہ فہمی کے معاملے میں ہم نے سلیمان کو عطا کیا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان کو معاملہ فہمی کیا، خصوصی پاور اور خصوصی صلاحیت کیا ان کو عطا۔ وَآتَيْنَا كُلًّا الْعِلْمَ وَحِكْمَةً، حالانکہ علم اور حکم ہم نے دونوں کو دیا، حضرت داؤد کو بھی حضرت سلیمان کو بھی، لیکن معاملہ فہمی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پتہ چلا کہ قرآن و حدیث اور فقہی جو مستنبات ہے، اگر اس میں کوئی معاملہ
قاضی کے سامنے واضح نہ ہو سکے اور قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم نہ پا سکے تو قاضی کو اللہ تعالیٰ ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ کسی معاملے کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے دو خاتون آئیں اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور ایک بچہ ان کے گود میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جنگل میں گئے تھے، ہم دونوں کے پاس بچہ تھا، دونوں بچے کو ہم نے چھوڑ دیا، ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ اب ایک بچہ بچا اور دونوں خواتین کا اس بچے کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ بڑی کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے، چھوٹی نے کہا یہ بچہ میرا ہے، تو جو بڑی خاتون تھی انہوں نے اس بچے کو چھین لیا۔ یہ مقدمہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بچہ اس بڑی خاتون کے ہاتھ میں ہے تو کوئی گواہ تو تھا نہیں، کوئی واضح حکم نہیں ملا، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ وہ دونوں خواتین جب وہاں سے نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں چلی ہیں، وہاں سے نکل کر اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کے بارے میں کہا کہ کس کا بچہ ہے؟ دونوں نے دعویٰ کیا کہ میرا بچہ ہے، اس نے کہا میرا بچہ ہے، کوئی گواہ تو تھا نہیں۔ اب دیکھیے فراست اور ذہانت اور فطانت جو معاملہ فہمی کا ہوتا ہے اور قاضی کیسے تہ تک پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم دونوں کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے، ذرا چھری لانا، میں اس بچے کو 20 سے ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا تمہیں۔ بڑی والی جو خاتون تھی وہ کچھ نہیں بول رہی ہے، چھوٹی والی تھی وہ تڑپ اٹھی اور کہا کہ نہیں حضور آپ اس کے ٹکڑے نہ کریں، بڑی انہی کا بچہ ہے، وہ میرا بچہ نہیں ہے، میں دستبردار ہوں، لیکن آپ ٹکڑے نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس بچے کا فیصلہ چھوٹی والی خاتون کے حق میں کر دیا اور فرمایا کہ اس کے ممتا نے مجبور کر دیا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں، تبھی تو اس نے کہا کہ آپ ٹکڑے نہ کریں، میں اپنا حق چھوڑتی ہوں۔ یہی حقیقت ہے معاملہ فہمی کا اور معاملہ اور مقدمے کے جڑ میں اور تہ میں پہنچنے کا۔ قرآن کریم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو معاملہ فہمی بھی کا خصوصی پاور اور خصوصی صلاحیت عطا فرمائی۔ قاضی کے بارے میں بھی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھیجا تھا تو اس میں یہی نصیحت فرمائی تھی کہ قرآن حدیث اور ان سب کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اگر آپ نہ پائیں ان میں کوئی واضح حکم تو کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں قرآن و حدیث کے مطابق اجتہاد کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ تھپتھپائی اور فرمایا کہ الحمدللہ وفق رسول اللہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ اجتہاد تک۔ تو قاضی شریعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشاءاللہ جب خلوص کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات اور تنازعات کو حل کرنے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازہ